رکھتا ہے, ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے. شیطان کی عمر ہر شخص کے لیے کئی شیطان ہیں اور ان کی عمر ہماری عمر سے زیادہ ہوتی ہے. وہ جانتا ہے میرے دادا میں کیا کمزوری تھی, میرے پردادا میں کیا کمزوری تھی, اور وہ جانتا ہے کہ اس کی نسل کے اندر کون سی کمزوری ہے. خلاصہ اس نے کہا کہ میں عبادت سے گراؤں گا. گیا ایک جوان لڑکا بن کر, وہ عابد کہ جو مشہور ہے اپنی عبادت کے لیے اور پہاڑوں پر عبادت کرتا ہے. جیسے ہی اس کے اس جگہ پر پہنچا تو کہا کون ہے؟ کہا میں جوان ہوں, میں خدا کی عبادت کرتا ہوں مگر میرے گھر والے عبادت نہیں کرنے دیتے, میرے پاس جگہ نہیں ہے. اس نے کہا اچھا آ جاؤ عبادت کرو. اب اس نے کیا دیکھا, وہ نمازیں عبادتیں کر رہا ہے, یہ عبادت کرا, اس کا افطار کا وقت آیا, اس نے کہا افطار کرو, کہا نہیں میں نے عبادت کر. پھر عبادت کرا, پھر جب رات کا وقت آیا کہا تھوڑی استراحت کرو, آرام کرو, کہا نہیں میں پھر عبادت کروں. اب جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا کہ وہ ایسی عبادت کر رہا ہے جوان کہ وہ ہوا میں پرواز کر رہا ہے. اب یہ عابد پریشان ہو گیا کہ اتنی میں نے عبادتیں کی, میں آج تک پرواز نہیں کر پایا. اسی لیے بے بصیرت عبادت میں یہی فرق ہوتا ہے. مقدس ماپ جو اپنے آپ کو سمجھے اور بصیرت نہ رکھے, اسی لیے خدا کو ایسی عبادتیں نہیں چاہیے کہ وہ خواجہ ربی غار میں عبادت کر رہا ہے اور حسین ابن علی کربلا میں شہید ہو رہا ہے. خدا کو ایسی عبادت نہیں چاہیے. اب اس نے اس کو جوان کو روکا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری عبادت کیسے تم اس مقام پہ پہنچے. اس نے کہا میں نہیں بتا سکتا. کہا نہیں مجھے بتاؤ. کہا میں نے ایک گناہ کیا ہے اور جب میں اس گناہ کو یاد کرتا ہوں تو میری عبادت بڑھتی چلی جاتی ہے. اب عابد سادہ لو تھا, اس نے کہا کہ وہ کون سا گناہ ہے. کہا نہیں تم نہیں کر سکتے. کہا نہیں مجھے بتاؤ. اس نے کہا میں نے فلانی جگہ فلانی خاتون اس کے ساتھ ایک غلط فعل انجام دیا, میں اس کو یاد کرتا ہوں میری عبادت اوپر کی طرف جاتی ہے. استغفر. اب عابد کہنے لگا کہ مجھے بھی کرنا ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں. کہا یہ لو پیسے, جاؤ اس خاتون کے پاس. اب یہ نیچے اترا شہر کے اندر, لوگوں سے اس کا پتہ پوچھا. لوگوں نے بولا عابد ہے, اصلاح کرنے جا رہا ہوگا. وہاں پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون. کہا ہر کوئی اسے جانتا تھا, عابد ہے, عبادت گزار ہے. کہا کیوں آئے؟ کہا میں غلط فعل. کہا نہیں تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. کہا نہیں تمہیں اس سے کیا. کہا نہیں جب تک تم بتاؤ گے نہیں. گو کہ خاتون کا عمل غلط ہے مگر بصیرت رکھتی ہے, جانتی ہے کہ یہ عابد کو کسی نے بہکایا ہے. اسے پوچھا, اس نے کہا کہ ایسے ایسے ہے. اس نے کہا ہے کہ میں بھی وہ گناہ کروں تاکہ پھر جب میں استغفار کروں تو میری عبادت اوپر کی طرف جائے. تو وہ خاتون کہتی ہیں تمہیں کیسے یہ یقین ہے کہ گناہ کرنے کے بعد تمہیں استغفار کا وقت ملے گا؟ اسے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو, اگر وہ جوان ابھی بھی ہوا تو پھر آ جانا, اور نہ ہوا تو سمجھ لو شیطان. اوپر گیا, دیکھا تو کوئی نہیں تھا. استغفار کیا خدا کی بارگاہ میں. جیسے یہ نکلا, اس خاتون کے وجدان نے اسے کہا کہ تم نے اسے تو کہہ دیا کہ اگر ابھی مر جاؤ تو توبہ کیسے کرو گے, اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور دوسرے دن اس زمانے کے نبی کو خدا نے وحی بھیجی کہ جاؤ ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے, اور وہ خاتون رات کو توبہ کر کر خدا کی بارگاہ میں جا چکی تھی. وَزَانِ محترم رشد کرنا آسان نہیں. ہر کسی کو شیطان اس کے طریقے سے آ کے مارتا ہے. مجھے شیطان جو ہے وہ شاید بہت ساری ایسی چیزوں میں وسوسے نہیں کرے گا. مجھے شیطان بولے گا کہ مولانا صاحب مجلسیں پڑھنی ہیں, کتابیں, اسی کے اندر مجھے گھمائے گا پھرائے گا. ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں میرے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہوں, میں ان کو بڑے آرام سے ہٹا دیتا ہوں, لیکن شاید کوئی ایسی چھوٹی سی چیز پہ لا کر مجھے پھنسا دے گا تاکہ میری ساری عبادت
میرا سارا کام ضائع ہو جائے۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے ہماری روز کی عبادت کو ضائع کر دے۔ اس نے عہد کیا ہوا ہے۔ اب یہ تو ایک شیطان وہ ہے جو ہمارے اندر گھس رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو شیطان کا نظام ہے۔ ہر دور کے اندر اس نے ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی توجہ بہت مبذول ہے میری طرف۔ فرعون کا نظام، فرعون شخص نہیں ہے، فرعونیت پورا سسٹم ہے۔ قرآن جہاں بنی اسرائیل کی داستان کو بیان کرتا ہے، وہاں فرعون کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیسا سسٹم ہے۔ یہ بچوں کو مار دیتا ہے، لوگوں کو، مردوں کو ذبح کر دیتا ہے، عورتوں کو غلام بناتا ہے۔ یہ فرعونیت کا سسٹم ہے۔ آج فرعونیت کا سسٹم کیا کر رہا ہے؟ کیا آج فرعون کا سسٹم نہیں ہے؟ عزیزان محترم، جتنے بھی سسٹم انبیاءوں کے مقابلے میں تھے، آج وہ سارے سسٹم جمع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آنے والا تمام انبیاء کا وارث ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ